واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير، من حرم خيرها فقد حرم. سورہ مؤمنون میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے. وہ میرا بھی ذکر ہے اور آپ کا بھی. اللہ تعالیٰ نے 9 مراحل بیان فرمائے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ایک مرحلہ جب یہ انسان مٹی ہے، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اور پھر یہ نطفے کی شکل میں آ گیا کچھ عرصے کے لیے،
اور پھر نطفے سے ایک خون کا جمع ہوا خون بن گیا، اور جمے ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بن گیا، اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور پھر ایک نئی خلق تیار ہو گئی، انسان اپنی شکل و صورت کے ساتھ وجود میں آ گیا۔ یہ 7 مراحل ہیں جو یہاں بیان ہوئے، جن سے ہم سب گزر کے آ چکے ہیں۔ 2 مرحلے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک مرحلہ ثم انکم لمیتون، اس کے بعد تم سب نے مرنا ہے اور موت کا شکار ہونا ہے، یہ 8واں مرحلہ ہے۔ اور 9واں مرحلہ جو ہے وہ قیامت کا قیام اور اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جانا اور جمع کیا جانا۔ 7 مراحل تمام ہو چکے اور 2 مرحلے باقی ہیں، ایک موت کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا اور سب کا جمع ہونا اور سب کا حاضر ہونا۔ اسی کی تیاری کے لیے یہ ساری شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، اور انہی مراحل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر انعامات اور احسانات کی بارش کر دی، جن میں سے ایک بڑا انعام اور احسان یہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے۔ تو یہ 2 مرحلے جو باقی ہیں، ایک موت کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا، ان دونوں مراحل میں ماہ صیام کا، ماہ رمضان کا ایک خصوصی کردار ہے اور ایک خاص وظیفہ اور عمل ہے جسے بروئے کار لانا ضروری ہے۔ انسان کا مرنا کیا ہے؟ یہ قیامت کا قائم ہونا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا مت کیا کرو، فإن حول المطلع شدید، کیونکہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے اس میں جھانکنے کا منظر ہی بڑا ہولناک ہے، جس کے لیے تم قطعاً تیار نہیں ہو، تمہیں توقع نہیں کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ، اگر میرے پاس پوری دنیا ہو، دنیا کی دولتیں ہوں، ثروتیں ہوں، تو سب تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ میرا مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر آسان بنا دے۔ یقیناً یہ بڑی کٹھن ایک گھڑی اور گھاٹی ہے جب انسان ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر یک لخت ایک تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگلا سارا مرحلہ تن تنہا طے کرنا ہے، کسی کی رفاقت اور صحبت ساتھ نہیں ہوگی۔ اس موقع پر رمضان کا کردار بڑا اہم ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالی 2 موقعوں پر خوش کر دے گا، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، ایک اس وقت جب اس کا افطار کا وقت ہوتا ہے، یہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے
استعمال کا وقت آ گیا، ایک طویل فاقے کے بعد اور ایک بڑی پیاس برداشت کرنے کے بعد، تو یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے۔ دوسری خوشی افطار کی یہ ہے کہ رات کا آغاز ہو چکا اور رمضان کی راتیں بڑی قیمتی اور بڑی قابل قدر ہوتی ہیں۔ دنیا کی تمام راتیں جمع ہو جائیں تو رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رمضان کی راتیں جمع ہو جائیں تو ان 5 طاق راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو آخری عشرے میں آئیں گی، اور 5 طاق راتیں جمع ہو جائیں تو اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو افطار کا وقت کیا ہے؟ یہ رات کا آغاز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان للہ عتقاء، رمضان کے مہینے میں کچھ بندے عتقاء بن جاتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے جس کا معنی آزاد کردہ۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی گردنوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وذالک کل لیلہ، اور یہ آزادی کا جو مرحلہ اور آزادی کا جو معاملہ ہے یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو افطار کا وقت اسی عظیم سعادت کا آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں صراحت ہے کہ یہ آزادی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ تو یقیناً یہ وقت بڑی خوشی کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے۔ ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، ہر روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی اور ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور گردنوں کے جہنم سے آزاد ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت کی یقیناً قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت اسی موقع پر روزے دار بندوں کو خوش کر دیتا ہے۔ دوسری خوشی جو ہے وہ فرحۃ عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے جا ملے گا۔ یہ موت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، اور یقیناً اس موقع کی خوشی مطلوب اور مقصود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا، بہت سی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہم الق عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، اے اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے اور یہ تجھے دیکھ کر ہنسے۔ یہ اس وقت کی جو فرحت ہے یہ مطلوب ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی آپ نے سن لیا کہ یہ جو موت کا وقت ہے، اگلے جہاں میں جھانکنے کا جو منظر ہے یہ بڑا ہی ہولناک اور ناقابل برداشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر خوشی عطا فرماتا ہے اپنے روزے دار بندے کو۔ تو یہ رمضان کا ایک بڑا اہم کردار اور بڑے اہم موقع پر۔ اس کے بعد قبر میں دفن ہونا، یہ بھی ایک بہت ہی ہولناک اور بہت ہی ایک گمبھیر موقع اور وقت ہے، کیونکہ قبر بندوں کو دبا لیتی ہے، جیسا کہ سعد بن معاذ کا قصہ ہے، لما ادخل فی قبرہ ضم ضمۃ، قبر میں داخل کیے گئے تو قبر نے دبا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ طویلا فذکرنا معہ واستغفر طویلا فاستغفرنا معہ حتی فرج عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد کے لیے بڑا لمبا ذکر کیا اور لمبا استغفار کیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی قبر کو کھول دیا اور کشادہ کر دیا۔ تو یہ وقت بھی بہت ہی ہولناک وقت ہے، قبر میں داخل کیا جانا۔ اس موقع پر بھی روزے کا ایک بڑا جاندار کردار ہے اور بڑا ایک اہم کردار ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا دخل الانسان قبرہ، کہ جب انسان اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو الحف به عملہ صومہ وصلاتہ، تو انسان کے کچھ اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں،
روزہ اس کو گھیر لیتا ہے اور نماز بھی اس کو گھیر لیتی ہے۔ اب یہ عذاب کا فرشتہ جس طرف سے آتا ہے روزہ اس کا دفاع کرتا ہے، نماز اس کی دفاع کرتی ہے۔ روزے کی طرف سے آئے تو روزہ اس کا راستہ روک لیتا ہے، اور نماز کی طرف سے آئے تو نماز اس کا راستہ روک لیتی ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کو عذاب یا تکلیف پہنچانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر عمل جو ہے وہ بندے کے کام آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان دو اعمال کا ذکر کیا ہے کہ صومہ وصلاتہ، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا روزہ اور اس کی نماز اس کو گھیر لیتی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور عذاب کا فرشتہ عذاب پہنچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور نماز اور روزہ اس کا دفاع کرتے ہیں، اور اس طرح اس بندے کو اللہ تعالی صیانت اور حفاظت عطا فرماتا ہے ان دو اعمال کی برکت سے۔ یہ دو عمل جو ہیں، یہ دو موقع جو ہیں، ایک موت کا اور ایک قبر میں داخل ہونے کا، یہ موقع ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں۔ لوگ وفات پاتے ہیں، مرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ہم قبروں میں اتارتے ہیں، اور بہت ہی عبرت کے یہ مقامات ہیں۔ اور اس موقع پر جو ایک کامیابی کی ایک واضح شکل ہے، اس میں روزے کا کردار نمایاں طور پر سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت موت کے وقت روزے دار بندے کو خوش کر دیتا ہے، اور جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے روزے کو اس کی ڈھال بنا دیتا ہے۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ایک ڈھال ہے، جیسے تم لوگ میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو، اس طرح روزہ بھی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے۔ چنانچہ آپ نے حدیث سنی کہ قبر میں کس طرح ڈھال بن گیا بندے کے لیے، اور عذاب سے بچاؤ کا سبب بن گیا، اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور جہنم بفری ہوگی، انہا ترمی بشر کالقصر، بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں باہر پھینک رہی ہوگی، اور یہ بھی ایک اضافی خوف کی شکل ہوگی۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یخرج عنق من النار، کہ جہنم سے گردن باہر نکلے گی اور کہے گی کل لفت بثلاثہ، کہ میری ڈیوٹی 3 قسم کے انسانوں پر ہے کہ ان کو ابھی سے اٹھا لوں، اچک لوں اور جہنم میں پھینک دوں اور گرا دوں۔ ایک بکل من جعل مع اللہ الہا آخر، ہر وہ شخص جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا تھا، کسی اور کی عبادت کرتا تھا، مشرک تھا، اسے ابھی سے اٹھا لوں اور جہنم میں پھینک دوں۔ اور دوسرا بکل جبار عنید، ہر وہ شخص جو دنیا میں اکڑ کے چلتا تھا، اس میں تکبر تھا، کبر تھا، کسی بڑائی کے زعم میں تھا، پیسے کی بڑائی یا علم کی بڑائی یا پھر حسن کی یا طاقت کی، کوئی بھی اس کو زعم تھا جس کی بنا پر وہ اکڑ کے چلتا تھا اور بڑا اس میں کبر تھا، ابھی سے اس کو اٹھا لوں اور جہنم میں پھینک دوں۔ کیونکہ الکبریاء اور ردائی، تکبر تو اللہ کی چادر تھی، اللہ کی چادر ہے، اور یہ اللہ کی چادر اوڑھنے کی کوشش کرتا تھا، ابھی سے اس کو اچک لوں اور جہنم میں پھینک دوں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے وبالمصورین، جو تصویریں بنواتے تھے، تصویروں کا ان کو شوق تھا، انہیں بھی ابھی سے اچک لوں اور جہنم میں پھینک دوں۔ تو یہ قیامت کے دن جہنم کا منظر ہوگا، جہنم ہر شخص کے سامنے ہوگی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، اور یہ خوفناک گردن باہر گھوم رہی ہوگی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی ہوگی۔ اس موقع پر اگر ایک کلی اطمینان کسی بندے کو حاصل ہوگا تو وہ روزے دار ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، روزہ ڈھال ہے، جس طرح تم میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں ڈھال کو استعمال کرتے ہو، اس طرح یہ روزہ قیامت کے دن جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا۔
اللہ رب العزت کا کتنا فضل ہے کہ ایک حدیث میں ایک اور ڈھال ہمیں عطا کی گئی ہے، تو رمضان کے مہینے میں وہ ڈھال بھی استعمال ہو جائے تو 2 ڈھالیں جمع ہو جائیں گی، اور ایک انسان کے بچاؤ، اس کی حفاظت اور اس کی صیانت کے کام آئیں گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ تشریف فرما تھے اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے سامنے بیٹھی تھی، اچانک آپ نے فرمایا خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ تو صحابہ دائیں بائیں جھانکنے لگے، دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، تو دائیں بائیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا حل من عدو بن حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے کا خوف ہے جو آپ ڈھالیں سنبھالنے کا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جس ڈھال کو سنبھالنے کا حکم دے رہا ہوں یہ ڈھال دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے، بلکہ جنتکم من النار، یہ جہنم کے مقابلے کی ڈھال ہے۔ جس ڈھال کو استعمال کر کے تم جہنم سے بچاؤ حاصل کر سکتے ہو، یہ ڈھال جہنم کے مقابلہ میں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، ہم تو ایک ہی ڈھال جانتے ہیں جو میدان جہاد میں استعمال ہوتی ہے، وہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات ہیں، وہ تم پڑھ لو، یاد کر لو، اور وہ بار بار پڑھتے رہو۔ وہ 4 کلمات جو ہیں وہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں جو جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے 2 ڈھالوں کے موقع ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک روزے کی صورت میں، روزہ بذات خود ڈھال ہے، دوسرا یہ اذکار، یہ کلمات جن کو حالت روزہ میں بار بار پڑھا جائے، بار بار دہرایا جائے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے 2 ڈھالیں ہمیں حاصل ہو جائیں اور بڑی قوت کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن تحفظ فراہم کر دیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقابلے میں۔ یہ 2 ڈھالیں پوری قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو الباقیات الصالحات کہا ہے، مقدمات کہا، منجیات کہا۔ یہ کلمات نجات دینے والے ہیں، بندے کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان کے درجات کی رفعت کا باعث ہیں، اور الباقیات الصالحات ہیں جن کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو بڑے یہ قابل قدر کلمات ہیں، ہر وقت پڑھو، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، تاکہ اللہ کی توفیق سے 2 ڈھالیں میسر آ جائیں جہنم کے مقابلے کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ تو یہ بھی اخروی تیاری کے لیے روزے کا استعمال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح روزہ ایک انسان کو تحفظ فراہم کرتا ہے موت کے وقت اور قبر میں اور کل میدان محشر میں، جبکہ جہنم سب کے سامنے ہوگی اور خطرناک حد تک بکھری ہوگی، اس کے شعلے باہر لپک رہے ہوں گے اور جہنم سے گردن باہر نکل کر گھوم رہی ہوگی۔ بڑا ایک خوف و ہراس کا عالم ہوگا، اور اطمینان اس شخص کو نصیب ہوگا جس کو اللہ کی توفیق سے ڈھال میسر ہوگی، جو ڈھال جہنم کے مقابلے میں استعمال ہوگی اور بندے کو جہنم سے بچائے گی۔ یہ تینوں اہم موقع، ان اہم موقعوں پر رمضان کی صورت میں، روزوں کی صورت میں تیاری ایک بہترین شکل ہے جو اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی قابل غور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اخروی تیاری کے لیے، اللہ کی رضا اور محبت کے حصول کے لیے ایک بڑی قوی بنیاد۔ یہ امور تو ساتھ ساتھ ہیں ہی ہیں، مگر وہ حدیث روزے کے اجر کے لیے، روزے کے ثواب کے لیے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ایسا معیار جو بندے کی حفاظت کا باعث ہوگا۔
نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ حدیث کئی پہلوؤں سے قابل غور ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کی معنویت پر بہت غور کرنا چاہیے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ روزے کا عمل کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ اور ان سارے اعمال میں ریاکاری کا بڑا عمل دخل ہے۔ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، وہ بندے کو نیکیوں سے روکتا ہے، اور بندہ اگر نیکیوں سے باز نہ آئے تو پھر وہ اس کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ریاکاری کا وار ہے، کہ ریاکاری بندے پر کھول دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے، اور بندہ ریاکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اپنے عمل کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ ریاکار انسان جب قیامت کے دن آئے گا گو وہ نیکیوں سمیت آئے گا، مگر اس کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا۔ اس کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، عمرے، جہاد ڈھیروں کی شکل میں سامنے موجود ہیں، اور وہ خوش ہے کہ میں تو کامیاب ہوں، فائز البرام ہوں۔ اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ ایھا المراؤن اذهبوا الی من رأیتموہ، اے ریاکاروں کی جماعت، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی اجر نہیں، کوئی صلہ نہیں، ان اعمال کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو اس طرح شیطان بندوں کے عمل کو برباد کر دیتا ہے ریاکاری کا وار کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عمل عطا فرمایا جس میں ریاکاری کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ روزہ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہے، اور فاقے کی شکل، پیاس کی شکل انسان ہی محسوس کرتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس عمل کو اللہ کے لیے خالص بنا کر رکھو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی بھوک اور پیاس کا ڈھنڈورا پیٹنے کا، جناب رات کو سحری نہیں کر سکے، آنکھ نہیں کھل سکی، بڑی بھوک لگ رہی، بڑی پیاس لگ رہی۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا راز تھا جس کو آپ نے توڑ دیا اور افشا کر دیا، خود ہی توڑ دیا۔ اگر یہ فاقے کا معاملہ، پیاس کا معاملہ اپنے اندر محدود رکھتے اور کسی کو نہ بتاتے کہ یہ ایک راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، تو کتنا اجر ملتا، آپ کی توقعات سے بڑھ کر، تصورات سے بڑھ کر۔ لیکن آپ نے خود ہی اس راز کو افشا کر دیا۔ کچھ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں اپنا روزہ دار ہونا ثابت کرنے کے لیے، لباس تبدیل کر لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی آ جاتی، ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی، چلتے پھرتے روزے کا اشتہار بن جاتے ہیں، اور نہیں تو کچھ لوگ افطار پارٹیوں کے نام سے دھوم دھام مچاتے ہیں، اپنے روزے دار ہونے کا تصور لوگوں پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاملہ بہت ہی سری، بہت ہی پوشیدہ اور بہت ہی مخفی ہے۔ بعض سلف صالحین روزہ رکھ کر کہیں تنہائی میں چھپ جایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نظر نہ آتے، تاکہ یہ روزہ پورے اخلاص کے ساتھ مکمل ہو جائے، اور ایسا مکمل ہو کہ جسم کے سارے اعضاء اس میں شریک ہوں اور کسی عضو کو نافرمانی کا موقع نہ ملے۔ جناب جابر کا قول ہے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک، اللہ کے بندے جب تیرا روزہ ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تیرے کانوں کا بھی روزہ ہو، اور تیری زبان کا بھی روزہ ہو۔ ان سارے اعضاء کی حفاظت کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کو گالی نہ دے،
اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی بیہودہ الفاظ استعمال کرے۔ نبی علیہ السلام تو چیخنا چلانا اس سے بھی روکا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اذا صابک احد، اگر تمہیں کوئی گالی دے دے روزے کی حالت میں تو تم یہ کہہ دو کہ انی امرؤ صائم، کہ میرا تو روزہ ہے اور میں تمہاری اس ہذیان گوئی کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ صبر کر جائے، ضبط کر جائے، اور اپنی زبان کا استعمال نہ کرے جو خلاف شریعت ہو۔ تو اس طرح الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، یہ نیکی خالصاً اخلاص پر قائم ہے، اس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں ہے، دکھاوے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے جو ریاکاری کے مواقع پیدا کر کے اس عظیم نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو جسم کے بقیہ حصوں کو روزے میں شریک نہیں کرتا، شامل نہیں کرتا۔ یہ بڑی مہنگی عبادت ہے اور بڑا قیمتی مہمان ہے، یہ بڑی اس کی قدر کرو۔ اللہ پاک یہاں پر وعدہ کر رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو اس کو اللہ کے لیے بنا کے رکھو، کوئی اس میں ریاکاری کا امکان نہ ہو، کسی دکھاوے کا عمل دخل نہ ہو۔ اللہ اس کی جزا دے گا۔ وہ جزا کیا ہے؟ بالکل مخفی اور پوشیدہ، کسی کو ثواب کا علم نہیں، حتیٰ کہ الملأ الاعلی، جو فرشتوں کی ہائی جماعت ہے جو اعمال کا ثواب لکھتی ہے، روز ازل سے لکھ رہی ہے، وہ ملائکہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کی جزا کیا ہے۔ بندہ جہاد کرے، فرشتوں کو جہاد کا ثواب معلوم ہے، بندہ تہجد پڑھے، فرشتوں کو تہجد کا ثواب معلوم ہے، بندہ نمازیں پڑھے، فرشتوں کو نمازوں کا ثواب معلوم ہے۔ لیکن بندہ اگر روزہ رکھ لے تو فرشتے اپنا قلم رکھ دیتے ہیں کہ یا اللہ روزے کی جزا ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انا اجزی بہی، اس کی جزا میں دوں گا۔ تو فرشتوں کو کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے نہیں بتائی کہ بندے کی جو عمل کی صورت ہے، جزا کی صورت بھی ویسی ہی ہو کہ بندے نے اپنا عمل اللہ کے لیے پوشیدہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اللہ نے بندے کی خاطر اس کی جزا کو پوشیدہ رکھ دیا اور فرشتوں تک کو نہیں بتایا کہ اس کی جزا کیا ہے۔ یہ ہے الجزاء من جنس العمل، جس جنس کا عمل ہے اسی جنس کی جزا ہے۔ بندے کا عمل مخفی ہے لوگوں سے، اللہ نے اس کی جزا کو مخفی رکھا اور پوشیدہ رکھا۔ دین اسلام میں اس کے بہت سے مظاہر موجود ہیں اور بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جہاں کچھ لوگوں کا ذکر ہے رات کی تاریکیوں میں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ کمروں میں تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اور کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے گھر کے دیگر افراد تک نہیں جانتے اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، کمرے میں کیا مناجات ہو رہی ہیں اور کیا تعلق باللہ قائم ہے۔ یہ اس کا مخفی عمل ہے، تاریکی کا عمل ہے، تنہائی کا عمل ہے۔ اللہ اس کی جزا کیا دیتا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے کہ میں نے کل قیامت کے دن ان بندوں کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی کرنی، ان بندوں کو کیا جزا دوں گا اور کیا بدلہ دوں گا، اور میرے اجر کی صورت کیا ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بندے نے در حقیقت اپنے عمل کو چھپایا، اللہ نے اس کے جزا کو چھپا لیا اور اس کے بدلے کو چھپا لیا۔ کیسا یہ محبت کا مظہر ہے اور کیسا محبت کا عالم ہے۔ ویسے ہی قیام اللیل کرنے والا اتنا برگزیدہ انسان ہے کہ جب تک وہ قیام میں قائم رہتا ہے اللہ اسے دیکھ کر ہنستا رہتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہم اہل الحدیث کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے، صفت ضحک، جس کا معنی ہنسنا۔ اللہ کی یہ صفت برحق ہے
کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ہاں اس کا ہنسنا کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے، جیسا اس کے شایان شان ہے۔ کیا اس کا ہنسنا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور ساری صفات میں مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اس کا ہنسنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے شایان شان ہے، لیکن اس کا ہنسنا اس کی شدت محبت کی دلیل ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ ابھی سعد بن معاذ کا ذکر ہوا، جب وہ شہید ہوئے تو ان کی والدہ صبر نہ کر سکی، بہت روئی، حتیٰ کہ ایک موقع پر چیخ تک نکل گئی، جو اللہ کے پیغمبر نے سن لی۔ فرمایا کہ الا یرقع دمع ام سعد کے آنسو کب تھمیں گے؟ ام سعد کب خاموش ہوگی؟ ام سعد کو جا کر بتاؤ کہ ان ابنک اول من یضحک الیہ یوم القیامہ، کہ تمہارا بیٹا وہ پہلا شخص ہوگا قیامت کے دن جسے اللہ دیکھ کر ہنسے گا، سب سے پہلا وہ انسان ہوگا۔ ام سعد، یہ سعادت تمہارے حصے میں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی ہنستا ہے جو بندہ تنہائی کا شکار ہو اور تاریکی میں کسی کو بتائے بغیر، کسی کو دکھائے بغیر قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ جب تک وہ قیام میں کھڑا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر ہنستا رہے گا، جو اس کی محبت کی شدت کی علامت ہے، جو اس کی مہربانی کی دلیل ہے۔ تو یہ عمل ویسے ہی بڑا موجب اجر ہے۔ تو جیسا بندے کا عمل ویسی اللہ کی جزا۔ بندے نے عمل کو چھپا لیا، اللہ نے جزا کو چھپا لیا۔ اس کی ایک اور مثال نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے۔ جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک خاتون آپ کے پاس آنے والی ہے آپ کا کھانا اور پانی لے کر، جب وہ آئے تو اسے اللہ کا سلام کہہ دینا۔ اللہ نے اس خاتون کو سلام بھجوایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک بشارت دینا، خوشخبری دینا، بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا تعب، اس کو خوشخبری دے دینا جنت میں ایک گھر کی، اور وہ گھر ایک ہی موتی میں بنا ہوگا۔ اتنا بڑا موتی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ایک ہی موتی میں اس خاتون کا محل تراش دے گا اس خاتون کی سکونت کے لیے، اور وہ محل ایسا ہوگا لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس میں شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی، اس گھر میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ چنانچہ خدیجہ کو آپ نے یہ دونوں بشارتیں دی، اللہ کا سلام دیا اور جنت کے گھر کی بشارت دی۔ امام سہیلی رحمہ اللہ یہاں بحث کرتے ہیں کہ ساتھ یہ کیوں کہا گیا کہ خدیجہ کو جس گھر کی بشارت دینی ہے اس میں کوئی شور نہ ہوگا، یہ ہے جس جنس کا عمل تھا اسی جنس کی جزا ہے، اور وہ اس طرح کہ خدیجہ وہ خاتون ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے شادی ہوئی، اور شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی، کبھی کوئی شور نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی اس بندی کی ادا پسند آ گئی کہ میرے حبیب کا اس قدر اکرام، اس قدر احترام، کہ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات تک نہیں کی۔ اللہ نے اسی جنس کا بدلہ اور جزا عطا فرما دی کہ ایک گھر ایسا عطا فرماؤں گا، منفرد گھر، پورا محل ایک ہی موتی میں تراشوں گا، اور اس گھر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کوئی شور شرابہ نہ ہوگا، کیونکہ خدیجہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے نہ نبوت سے پہلے کبھی شور مچایا، نہ نبی بننے کے بعد کبھی شور مچایا۔ جب بھی بات کی دھیمی بات کی اور بڑے اخلاق سے بات کی۔ تو ایک بندہ جس طرح اپنا کردار اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ بھی اسی طرح اس کو جزا عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رمضان کا کردار ہمارے سامنے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو اس کو اللہ کے لیے رکھو، ایسی حرکات نہ کرو کہ ریاکاری کا اظہار ہو اور چلتے پھرتے روزے کا اشتہار بن جاؤ۔
زبان سے بیان نہ کرو کہ اندر فاقے کی شکل کیا ہے اور پیاس کتنی لگ رہی ہے، بلکہ یہ تو محبتوں کے سودے ہیں، یہ ساری کلفت اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کا تصور کر کے اپنے لیے صبر کا سامان تیار کرو، خوشی اور محبت کا سامان تیار کرو۔ اگر پیاس لگ رہی ہے تو کیا ہوا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ایک جہاد میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی انگلی زخمی ہو گئی، خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے انگلی کو دیکھا اور فضا میں لہرایا اور یہ فرمایا ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو ایک انگلی ہے، زخمی ہو گئی، تکلیف میں تڑپ رہی ہے، اور تجھے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس تصور سے ہی خوش ہو جا کہ یہ تکلیف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو اگر روزے کی تکلیف ہے، پیاس کی تکلیف ہے یا فاقے کی تکلیف ہے تو کسی کو بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو مشروب پیش کر دے گا یا آپ کو کھانا کھلا کر آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہے کہ تکلیف جوں کی توں ہے اور آپ اس کا ڈنڈورا پیٹ کر اس راز کو فاش کر دیتے ہیں اور محبت کا یہ سودا خود ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس ناحیہ سے بڑی ہی قابل غور ہے کہ بندہ اپنے عمل کو چھپا کے رکھے، کوشش کرے زیادہ وقت روزے کی حالت میں کہیں چھپ کر گزارے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کل جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہاں بھی روزے کا کردار بڑا نمایاں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے، دو عمل بڑی تیزی سے آئیں گے اس بندے کی سفارش کرنے کے لیے، اس بندے کو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچانے کے لیے۔ ایک قرآن اور دوسرا روزہ، دونوں اکٹھے آئیں گے، دونوں ساتھ آئیں گے اور سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے جہاں اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور بندے کا حساب و کتاب جاری ہوگا۔ قرآن بولے گا انی منعتہ من النوم، کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر لے۔ اس بندے کا حساب و کتاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو راتوں کو جاگ جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، کثرت سے پڑھتا تھا، تو اس کا حساب و کتاب کیوں ہو رہا ہے؟ فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے، جنت کا پروانہ جاری کر دے۔ روزہ خاموش ہوگا، قرآن خاموش ہوگا، روزہ بول پڑے گا یا رب انی منعت من الشہوات، میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا، کھانے پینے سے روکا، بھوکا اور پیاسا رکھا، اس کا حساب و کتاب کیوں لیا جا رہا ہے؟ فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر لے۔ اور حدیث کے آخری الفاظ فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، روزے کی اور قرآن کی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ دونوں عمل اکٹھے کیوں آئیں گے، ساتھ کیوں آئیں گے؟ ساتھ اس لیے آئیں گے کہ بندے نے بھی ان دونوں کو ملا کر رکھا اور ساتھ جوڑ کر رکھا۔ رمضان کی حالت میں قرآن کھول لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، بار بار پڑھتا، کثرت سے تلاوت کرتا، اور بالخصوص جو رمضان کی راتیں ہیں یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کی راتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا معمول کیا ہوتا؟ آپ عشاء کے بعد جب بھی اللہ توفیق دیتا رات کا قیام فرماتے، لمبا قیام، لمبی اس میں تلاوت اور قرات ہوتی۔ بعض حدیث میں ایک رکعت میں 8.25 پارے پڑھنا ثابت ہے، اس قدر طویل آپ کا قیام ہوتا۔ جو ہی قیام سے فارغ ہوتے جبریل امین آ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا، اور یہ دور شہری تک جاری رہتا، یعنی پوری رات گزر گئی قرآن پڑھنے میں اور دور کرنے میں۔ جبریل پڑھتے اور اللہ کے پیغمبر سنتے، اور اللہ کے پیغمبر پڑھتے، جبریل امین سنتے، اور یہ دور اور قرآن پڑھنا اتنے شرف کی بات ہے کہ جس سال امام الانبیاء فوت ہوئے اور آپ کا انتقال ہوا،
جبریل امین نے پورے قرآن کا دور آپ کے ساتھ 2 بار فرمایا. کب یہ دنیا سے جانے کا سال ہے، رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، تو یہ سعادت 2 بار عطا ہوئی کہ 2 بار قرآن کا دور ہوا. تو پھر رمضان کی راتیں کیا ہیں؟ بازاروں میں گھومنے کی نہیں. رمضان کی راتیں کیا ہیں؟ نافرمانیوں کے لیے نہیں کہ روزے سے فارغ ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں اور شترے بے مہار ہیں، جو چاہے کرتے پھریں، شرارتیں کریں، مستیاں کریں. نہیں، یہ رمضان کا مہینہ دن کا جہاد روزے کا جہاد ہے، اور رات کا جہاد قیام اللیل کا اور قرآن پڑھنے کا جہاد ہے. ان اوقات کی قدر کیجئے. ایک انسان قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے باوجود حسرت کرے گا ان گھڑیوں پر جو گھڑیاں اس نے ضائع کر دی، جن گھڑیوں میں اللہ کا ذکر نہ کر سکا اور قرآن کی تلاوت نہ کر سکا. ان گھڑیوں پر وہ حسرت کرے گا جنت میں داخل ہونے کے باوجود. تو یہ حدیث الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. انا اجزی بہ میں 2 باتیں ہیں، توجہ کی ضرورت ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ ہی جانتا ہے کہ روزے کی جزا کیا ہے، کسی مخلوق کو معلوم نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو. اللہ تعالیٰ ہی روزے کی جزا جانتا ہے اور اللہ ہی عطا فرمائے گا. وہ بادشاہ مطلق، وہ احکم الحاکمین، دونوں جہانوں کا مالک، اپنی رضا اور محبت سے جب اپنے پیارے بندوں کو دے گا تو کتنا کچھ دے گا، کیا نہ دے گا، کتنا ڈھیر لگا دے گا، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فأعطی کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. میرے بندو، اگر تمہارے تمام اگلے پچھلے آ جائیں، انسان بھی اور جن بھی، جو انسان پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں وہ بھی آ جائیں، اور سارے جن بھی آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، سوال کرنا شروع کر دیں ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بولی میں، اور جو چاہے مانگیں اور میں سب کو عطا کرنا شروع کر دوں. ہر ایک کی دعا قبول کرتا جاؤں اور سب کو دیتا جاؤں، جنوں کو بھی دوں، انسانوں کو بھی دوں، اگلوں کو بھی دوں، پچھلوں کو بھی دوں. سب کو دینے کے بعد میرے خزانے کتنے کم ہوں گے. ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لیں، وہ سوئی سمندر کا کتنا پانی کم کرے گی. میرے خزانوں میں سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی واقعی نہیں ہوگی. اس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کی جزا میں دوں گا. کتنے اس کے خزانے ہیں، قیامت کے خزانے کتنے ہوں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس شخص کو آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخر میں، جس کو یہ شک اور شبہ ہوگا کہ میرے لیے کون سی جگہ بچی ہوگی. حدیث میں طویل قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، واپس لوٹ آئے گا، یا رب انہا ملأ، کہ یا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی، مجھ سے قبل ساری دنیا جا چکی، میرے لیے کہاں جگہ بچی ہوگی. بالآخر اللہ فرمائے گا تمنا، میرے بندے تو تمنا کر لے، تجھے کیا چاہیے، جنت میں کتنی زمین چاہیے. کہے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، میری سوچ تو بڑی محدود ہے. اللہ فرمائے گا جتنی یہ زمین تھی اتنی جگہ دے دوں. جنتی وہ شخص بڑا حیران ہوگا، سمجھے گا مجھ سے مذاق ہو رہا ہے. اللہ فرمائے گا اس زمین کے برابر اور 10 گنا زمین اور بھی عطا کرتا ہوں. یہ کون شخص ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، جو سب سے آخر میں جائے گا اللہ اس کو جو عطا کرے گا، جو خزانے دے گا، اگر وہ ہمیشہ کے لیے تمام اہل جنت کی دعوت کر دے تو اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہ اللہ
روزے دار بندے کو دے گا تو کیا نہ دے گا، کتنے خزانے دے گا۔ تو پھر اس عمل کی حفاظت کیجیے، وانا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا دوسرا معنی، ایک بہت بڑے محدث ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، روزے کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے کا معنی کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے قنطرہ پر کھڑا ہوگا۔ قنطرہ ایک پل ہے جہاں پر حقوق کا تصفیہ ہوگا، اور ظالم اور مظلوم کے مابین جو ان کے مظالم ہیں وہ نمٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے عدل و انصاف مہیا کرے گا۔ یہ قنطرہ کا مقام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ظالم اور مظلوم کھڑے کر دیے جائیں گے اور اللہ ان کے درمیان انصاف کرے گا، عدل کرے گا، تصفیہ کرے گا اور مظالم کا فیصلہ کرے گا، تو ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے۔ مظلوم کو کیا دے کر راضی کریں؟ اگر دنیا میں کسی نے کسی کا مال دبا لیا اور واپس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ کسی کو تھپڑ مار دیا، اللہ اس کو انصاف دلائے گا۔ اگر کسی کی غیبت کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا، اللہ انصاف دلائے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تہی دامن اور تہی دست آئیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے، مظلوم کو کیا دے کر راضی کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، یہ قیامت کا تصفیہ اور مظالم کا تصفیہ روپے پیسے سے نہیں ہوگا۔ تمہارے یہ دنیا کے سکے قیامت کے دن کھوٹے ہوں گے، حشر کے بازار میں نہیں چلیں گے، وہاں تو ایک ہی کرنسی چلے گی اور وہ نیکیاں اور گناہ ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا۔ اس طرح عدل قائم کرے گا اور تصفیہ فرمائے گا۔ امام سفیان فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، کب ظالم مظلوم کھڑے ہیں اور اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے رہے، نمازیں تقسیم ہو گئی، حج تقسیم ہو گئے، عمرے تقسیم ہو گئے، جہاد تقسیم ہو گئے، حتیٰ کہ روزے کی باری آ گئی۔ روزے کے تعلق سے اللہ کا فرمان ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کی جزا میں نے دینی ہے، اس کا اجر میں نے دینا ہے، اس کا بدلہ میں نے دینا ہے۔ اب اللہ روزے کو کیسے تقسیم کرے گا؟ وہ روزہ مظلوم کو کیسے دے گا؟ چنانچہ جب روزے کی باری آ گئی تو اللہ رب العزت اس ظالم کی ساری زیادتیاں، اس کے سارے حقوق اپنے ذمہ لے لے گا اور اس کا روزہ اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا۔ یہ معنی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کی جزا میں نے ضرور دینی، اس کا بدلہ میں نے ضرور دینا ہے۔ چنانچہ روزہ اس وقت کارآمد ثابت ہوگا جب حقوق میں انصاف کے موقع پر روزہ، یہ عظیم نیکی بندے کے بخشش کے کام آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی جزا میں نے ضرور دینی، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اب اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہ سارے مظالم اپنے ذمہ لے لے گا اور مظلوم سے کہے گا یہ جنت کی نعمتیں تیرے سامنے ہیں، محلات تیرے سامنے ہیں، یہ درخت اور باغات تیرے سامنے ہیں، جتنے چاہے لے لے اور میرے اس بندے کو معاف کر دے، کیونکہ اس کے سارے حقوق میں اپنے ذمہ لے چکا ہوں۔ یہ روزے کی اہمیت اور قدر و قیمت جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے، یہ ایک انفرادیت ہے روزے کی، کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے کہ حقوق کے تصفیے میں روزہ انسان کے کام آ سکتا ہے۔ اگر تمام نیکیاں بٹ بھی گئیں تو چونکہ روزے کی جزا کا اللہ نے بڑے محکم طریقے سے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ تقسیم نہیں ہونے دے گا، بلکہ ظالم کے سارے حقوق اور مظالم اپنے ذمہ لے کر مظلوم کو اپنی رحمت سے عطا کر کر کے دونوں کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ روزے کی انفرادیت، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں نے اس کی جزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ، ایک خاص دروازہ بنا رکھا ہے، وہ اہل سیام کے لیے ہے۔ جب آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو چکے گا تو وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان فی الجنت الغرفا، جنت میں کچھ قبریں ہوں گے، یرا ظاہرها من باطنها،
وباطنها من ظاہرها، جن کا ظاہر باطن سے نظر آئے گا اور باطن ظاہر سے نظر آئے گا۔ جو باہر کھڑے ہوں گے انہیں وہ کمرہ اندر سے دکھائی دے گا، اور جو اندر کھڑے ہوں گے اندر سے انہیں باہر کا سارا منظر ہر طرف سے دکھائی دے گا۔ خوشکن منظر اور ایک روح افزا منظر ہر وقت انسان کے سامنے ہوگا۔ یہ خاص کمرے، یہ خاص محلات اللہ نے جنت میں تیار کیے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کمرے کن کو ملیں گے، یہ محلات کنہیں ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اعمال ہیں وہ کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، لمن اطاب الکلام، اچھی گفتگو کرے، اخلاق سے گفتگو کرے، واطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلائے، وافش السلام، اور سلام کو عام کرے، وادام الصیام، اور روزے ہمیشہ رکھے، کسی تعطل کے بغیر اور کسی ناغے کے بغیر۔ ایک روزہ بھی انسان نے چھوڑ دیا تو زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میں نے خواب دیکھا، جبریل مجھے خواب میں لے گئے، عالم برزخ کے منظر دکھائے۔ ایک شخص کو دیکھا جو کہ الٹا لٹک رہا تھا اور اس کے منہ کے دونوں طرف سے خون ٹپک رہا ہے اور وہ چیخ اور چلا رہا ہے۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ سلوک اس کے ساتھ قیامت تک جاری رہے گا۔ میں نے پوچھا اس کا گناہ کیا ہے؟ تو اس کا گناہ کیا تھا؟ کان یفطر قبل تحلت صومہ، یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتا تھا، 2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے روزہ افطار کر لیتا تھا۔ یہ اس کی سزا ہے جو پورا دن روزہ رکھتا تھا لیکن چند منٹ پہلے وہ افطار کر لیتا۔ اور جو بندہ پورا دن روزہ رکھے ہی نہ، روزے کو توڑ دے، چھوڑ دے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ یقیناً یہ عمل بڑا عظیم الشان ہے، اس کا اہتمام بھی بڑا موجب اجر ہے، اور اس کو نہ رکھنا بہت بڑی سزا کا باعث ہے۔ چنانچہ یہ محلات کسے ملیں گے اور یہ کمرے کسے ملیں گے؟ جن میں یہ اوصاف پیدا ہو گئے، اچھی بات کرنا، سلام کو عام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور بلا ناغہ روزے رکھنا، ہر رمضان روزے رکھنا۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے بَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا جبکہ پوری دنیا سو رہی ہو۔ جو بندہ ان اعمال کو جمع کر لے گا اللہ پاک انہیں یہ محلات عطا فرمائے گا جن کے ظاہر سے باطن دکھائی دے گا اور باطن سے ظاہر دکھائی دے گا۔ تو یہ کتنے مظاہر ہیں روزے کے تعلق سے، ہر مقام پر روزہ انسان کے کام آ رہا ہے۔ میدان محشر کچھ وَلَخُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ، ایک دن یوم القیامہ کے الفاظ ہیں۔ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے قیامت کے دن جنت کی کستوری سے بہتر ہوگی۔ کتنا بڑا اجر ہے! ایک شہید کا خون جو ہے اس کے خون کا قطرہ کستوری کے برابر ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللون لون الدم والریح ریح المسک۔ جب قیامت کے دن شہید آئے گا خون اس کا ابل رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ لیکن روزے کا ذکر آیا تو وَلَخُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار انسان کے منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہوگی۔ ایک حدیث میں قیامت کا ذکر ہے، میدان محشر میں روزے دار انسان جب سانس لیں گے ان کی خوشبو مہکے گی اور پھیلے گی، دور دور تک پہنچے گی، اور دنیا اس چیز کا ادراک کرے گی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو روزے کا بڑی شاندار طریقے سے اہتمام کرتے تھے اور بڑی اس نیکی کی حفاظت کرتے تھے۔ تو معاملہ اس کی حفاظت کا ہے، تمام حقوق کی ادائیگی کا ہے، تمام آداب کے اہتمام کا ہے، تاکہ یہ نیکی عند اللہ ایسی مقبول ہو جائے کہ ہر مرحلے میں کام آئے اور ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ دن ابھی موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ شریعت میں تو ایک ایک لحظہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور بندہ اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر اپنے ناراض رب کو بنا سکتا ہے اور راضی کر سکتا ہے۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ تبھی تو بہت دن باقی ہیں، اللہ کی توفیق سے اس نیکی کا خاص اہتمام کیجئے، اس کو ضائع نہ ہونے دیجئے، ریاکاری سے بچیے اور سارے آداب کی حفاظت کیجئے۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، یا اللہ ہماری شب بیداریاں قبول فرما لے، یا اللہ اس رمضان کے تعلق سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا،
یا اللہ اپنی محبتوں اور رحمتوں کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اپنی دربار سے ہمیں راندہ نہ بنا بلکہ مقبول اور مقرب بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ اپنی رضا اور محبت کے فیصلے فرما دے. یہ روزے قبول فرما لے, شب داریاں قبول فرما لے, اپنی رحمتیں عطا فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. نبی علیہ السلام کی 3 احادیث معروف ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کا معنی سچا عقیدہ اور سچی توحید. توحید میں کوئی خلل نہ ہو, عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو, اور عقیدہ اور ایمان باللہ بالکل راسخ ہو, اور سچا ایمان موجود اور قائم ہو, اور اس طرح روزے رکھے. واحتساب اللہ سے اجر لینے کے لیے کہ یہ روزہ اللہ کے لیے خالص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں کا قیام کر لے انہی 2 شرطوں کے ساتھ, ایمان راسخ ہو اور اللہ سے اجر لینے کی نیت ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جو شخص شب قدر کو پالے اور شب قدر کا قیام کر لے وہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ گناہ صغیرہ مراد ہیں یہاں پر. زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ ان روزوں سے اور رات کے قیام سے اور شب قدر کے قیام سے. رہ کے کبیرہ گناہ تو ان کی بخشش اس سے بھی آسان ہے, اور وہ ہے سچی ندامت کے ساتھ سچی توبہ کر لینا. ایک بندہ دن یا رات کی کسی گھڑی کا انتخاب کر لے اور باوضو ہو کر آ جائے, 2 نفل پڑھ لے توبہ کی نیت سے, اور پھر وہ اپنے گناہوں کا کھاتا کھول لے اور سچے دل سے استغفار کر لے, تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے گا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا اور پیدا کیا ہے, بالکل معصوم اور نیکیوں سے پاک. تو ان اعمال کی برکت سے سارے صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے, اور سچی توبہ کی برکت سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ جنت کا داخلہ اس کا ایک قوی سبب گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے. ایک گناہ بھی اگر ایک انسان کے دامن کے ساتھ چمٹا رہ گیا تو جنت میں ہرگز داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ گناہ معاف نہ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ اس کی معافی جہنم کی بھٹی میں ڈال کر ہو اور اللہ گرم کر کے جلا کر اس گناہ کو دھوئے, آج دنیا کی زندگی میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف سچا رجوع کر لو اور خالص توبہ کر لو. توبۃ النصوح. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. ان اعمال کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور سچی توبہ کی برکت سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں, تاکہ جب یہ مہینہ گزرے تم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں. ورنہ وہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ. جبریل امین نے یہ بد دعا کی تھی اور اللہ کے پیغمبر نے آمین کہی تھی ممبر کی سیڑھی پر. 3 بد دعائیں تھیں, ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے, گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے, اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے اور دور کر دیا جائے, اور وہ بندہ سراسر اللہ کی لعنتوں اور پھٹکاروں کا مستحق بن جائے کہ رمضان تیری زندگی میں آیا اور تو گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکا. حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے رمضان الی رمضان بھی ایک حدیث میں کہا ہے, ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو بیچ کے گناہ ہیں یہ 2 رمضان ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہے. ایک انسان اگر ایک رمضان پالے, روزے رکھے, شب داریاں کرے, اگلا رمضان پالے, روزے رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے, تو سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے.
بلکہ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان پا لینے کے باوجود اگر ہم گناہوں سے پاک صاف نہ ہو سکے تو پھر یہ بڑی ایک ننگی تلوار ہم پر لٹک رہی ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے اور دھتکار دیا جائے۔ جب خالق کائنات اپنی رحمت سے دھتکار دے گا تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ اس کی رحمت کی قدر و قیمت ہے جو گناہوں کی بخشش کی بنا پر ہے۔ تو یہ مہینہ موجود ہے، باقی ہے، اس کی ہم سب قدر کریں اور اللہ کی رحمت کی طرف لپکیں اور گناہوں کی بخشش کی طرف لپکیں، تاکہ یہ مہینہ ہمارے لیے قابل قدر ہو اور دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث ہو، اخروی نجات کا باعث ہو۔ اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اور دعا کی اپیل کی ہے یا اللہ ان سب کو عافیت عطا فرما دے اور ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي